ایک طرف ایوان صدر تھا، ایوان صدر میں صدر مملکت کے عہدے پر زرداری صاحب کو حلف دیا جا رہا تھا اور وہ حلف اٹھا رہے تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان سے حلف لے رہے تھے اور وہاں پہ تمام کی تمام مسلح افواج اور دیگر جو ہیں ان کی قیادت موجود تھی اور جشن منایا جا رہا تھا۔ ایک طرف یہ سچویشن تھی، لیکن اس جعلی نظام کے خلاف ملک بھر میں کیا ہو رہا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک بھر سے اس وقت کیا اطلاعات تھیں۔ جب اس وقت جب ایوان صدر میں حلف اٹھایا جا رہا تھا تو باہر ملک بھر میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، لاہور میں، گجرانوالہ میں، شیخوپورہ میں، سیالکوٹ میں اور بہاول نگر میں، بہاولپور میں، اوکاڑا میں، خوشاب میں، سرگودا میں کیا ہو رہا تھا، یہ ساری کی ساری اطلاعات آپ کو فراہم کرتے ہیں، کیونکہ بہت ہی اچھی خبریں ہیں۔ اور اچھی خبریں اس لیے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے سسٹم پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور پاکستان کے عوام بھیڑ بکریاں ہیں اور ان کو جس طریقے سے چاہیں گے ہانکیں گے اور یہاں پہ کوئی بھی سر نہیں اٹھا کے جی سکے گا، لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ تو ترتیب سے آپ کے سامنے کچھ خبریں شیئر کرتے ہیں کہ ایک تو سب سے بڑا جو آج جلسہ تھا باقاعدہ طور پہ جسے جلسہ کہتے ہیں عوامی جلسہ، وہ پشاور میں تھا۔ اور پشاور میں کیونکہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی بن چکی ہے، لیکن صبح صبح ایک کام ہوا، ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور موٹر سائیکل پر مبینہ طور پر پولیس کے مطابق وہ خودکش حملہ ہوا اور خودکش دھماکہ ہوا اور خودکش دھماکے کے نتیجے میں دو جو ہیں افراد جاں بحق ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے۔ اس کی فوٹیجز موجود ہیں اور اس کو ہم دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد امکان یہ تھا کہ انہی بنیاد پہ جو ادارے ہوتے ہیں، جو انویسٹیگیشن اور انٹیلیجنس ادارے، انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ آپ یہ جلسہ نہ کریں، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ ایک گیدرنگ ہے، اناؤنس ہو چکا ہے اور اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لہٰذا انہوں نے یہ جلسہ کیا اور بھرپور طریقے سے کیا اور اس میں واضح طور پر ایک میسج دیا گیا خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی، کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے وہاں پہ ایک فائنل سپیچ کی، مین سپیچ ان کی تھی، اور انہوں نے میسج دیا کہ پاکستان کے عوام کسی بھی صورت میں اور پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت میں جعلی مینڈیٹ قبول نہیں کرے گی اور جعلی مینڈیٹ کے خاتمے تک اور جب تک حقیقی نمائندوں کو اقتدار اور اختیار سپرد نہیں کیا جاتا اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور یہ تحریک جاری رہے گی، یہ احتجاج پرامن جاری رہے گا اور ہم یہ پرامن احتجاج فی الوقت ہم محدود پیمانے پر کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں ہمارا حق نہ دیا گیا اور ہمیں جمہوری حق کے ذریعے جمہوری حق ہمیں نہ دیا گیا اور ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیا گئے تو پھر اس کا دائرہ کار ہم بڑھائیں گے اور پھر ہم محاسبہ بھی کریں گے اور پھر ہم اگلے سٹیجز پہ احتجاج کو لے کے جائیں گے اور اس احتجاج کو بڑھائیں گے۔ واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے نمبر 1 یہ کہ الیکشن کے نتائج چوری کیے گئے، نمبر 2 مخصوص نشستوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، نمبر 3 یہ جو ساری کا سارا جعلی نظام قائم کیا گیا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو منتخب کیا لوگوں نے، انہیں واپس دیا جائے۔ ان کی تقریر بڑی نپی تلی اور بہت ہی سوچ سمجھ کے وہ بول رہے تھے، تاکہ کیونکہ بہت زیادہ دھمکیاں شمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیں گے، گورنر ہمارا آ رہا ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں وہ اس وقت ہراول دستہ ہیں اور انہوں نے خوف کے بت سب سے پہلے انہوں نے توڑے ہیں اور انہوں نے جانوں کے نذرانے دیے ہیں اور تب جا کے اپنے مینڈیٹ کو بچایا ہے، ورنہ وہاں پہ بھی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کا پورا پروگرام تھا۔ تو یہ تو خیبر پختونخوا میں ایک بڑا جلسہ ہوا اور وہاں پہ پرامن طور پہ علی محمد خان، فیصل جاوید اور باقی جتنے بھی دیگر رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ہمیں سٹیج پر نظر آئے، انہوں نے تقریریں بھی کی اور انہوں نے موبلائز کیا۔ تو خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت بیس ہوگی، ان کی بنیادی تحریک کی بنیاد ہوگی خیبر پختونخوا، لہٰذا آنے والے دنوں میں آپ اس تحریک کو آگے بڑھتا ہوا دیکھیں گے۔